بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ وہ بولے، یہ بھی کوئی یقین میں آنے والی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ انہوں نے فرمایا، بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بتاؤ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ تم واقعی جھوٹے ہو، اپنی طرف سے گڑ گڑ کر ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ مطعم بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں نہ گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات اور جتنی علامتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی سب بیان کر دیں، اور لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے۔ لیکن ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ درمی پھر جاگ اٹھی اور وہ شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ضرور کسی نے تم کو سب یہ بتلا دیا، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا، فلاں فلاں قافلے سے میری ملاقات ہوئی ہے، فلاں فلاں بستیوں میں سے گزرا، فلاں فلاں اونٹنیاں میں نے دیکھیں، اتنے قافلے عنقریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے میں ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے اور ان کے جانور ایسے ہیں۔ مشرکوں نے کہا، تمہاری باتوں پر یوں ہی یقین کیسے آ جائے گا؟ ذرا ٹھہرو، قافلوں کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ وہ اس رات کہاں تھے، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تم کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھیے یہی چرچا تھا اور جدھر دیکھیے اسی کا تذکرہ تھا۔ اب جہاں 2 آدمی ملتے اسی طرح کی باتیں کرتے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنے دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا پل باندھا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے اور ہر طرف اس قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ قافلے آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا؟ نہیں، ان کی ہٹ درمی کو اور جوش آ گیا اور وہ بولے، مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا، دیکھو ان باتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، واقعی سچی بات کہی تھی اس نے۔ مشرکوں کی مجلس برخاست ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے تھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے۔
حال یہ تھا کہ دائیں جانب دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں طرف دیکھتے تو غم کے مارے آنسو بھر لاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہے، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے اور اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے، اور ہر آسمان پر یہ دل نواز فکرے کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی وہ بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا ہے امت پر؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دیں۔ واپسی میں پھر حضرت